السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، امام اہل سنت پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ دیوبندی وہابی امام اہل سنت پر بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے مریض الامت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مریض الامت صاحب بچپن میں کیا کرتے تھے، جوانی میں کیا کرتے تھے، بڑھاپے میں کیا کرتے تھے، آئیے ان کے تینوں ادوار کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بچپن سے کتنے شرارتی تھے اور کس قدر گندگی ان کے دل و دماغ کے اندر بھری ہوئی تھی، اور حضرات اہل سنت کیسے کیسے یہ کام کرتے تھے۔ اچھا، کام تو کیا ہی کیا ہے، اس کے بعد میں ان تمام چیزوں کو کتابوں میں لکھا بھی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ذرا آج سماعت کریں، یہ دیوبندیوں کی حکیم الامت ہے۔ اب آپ سوچیں، حکیم الامت، امت کا حکیم جب ایسا ہے ان کا دیوبندیوں کا، تو خود دیوبندی کیسے ہوں گے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرات اہل سنت، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، ان کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ آپ کو اندازہ لگے گا کہ بچپن میں جب یہ اتنے زیادہ آ، کیا کہوں، شرارتی تھے یا خبیث تھے، تو جب بچپن میں ان کا یہ حال تھا تو جوانی میں کیا حال ہوگا، اور جوانی کے بعد بڑھاپے میں کیا حال ہوگا، سب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور واللہ باللہ تاللہ میں کہتا ہوں کہ ہم جان بوجھ کر نہیں بتانا چاہتے۔ اگر دیوبندی ہمارے امام اہل سنت کی شان میں گستاخیاں کرنا بند کرے اور بلا وجہ سنیوں کو بدنام کرنا بند کر دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہ ساری باتیں نہیں بتائیں گے۔ ہم کو تھانوی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہماری ذاتی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تھانوی نے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں جو گستاخی بکی ہے، لکھی ہے، چھاپی ہے، پھیلائی ہے، اور اس کو دیوبندی بہت اچھا مانتے ہیں، بس اس سے وہ توبہ کر لیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ذاتی کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ گندگی بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی جیسے مقدس عالم پر یہ اپنی زبان، گندی زبان کو کھولنے کی کوشش کرتے تھے، پھر مجبوراً ہم کو ان کے گھر کا آئینہ دکھانا پڑتا ہے۔ حضرات اہل سنت دیکھیں آپ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ملفوظات حکیم الامت، جس کو الفاظات الیومیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب کی زندگی کے واقعات ہے، اس کو قلمبند کیا گیا ہے، ضلع سہارنپور، مکتبہ دانش دیوبند سے چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ غور سے، یہ اس کا حصہ سوم اور حصہ چہارم ہے۔ تو حصہ چہارم کے صفحہ نمبر 272 پر ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ بتائیے اس واقعے کو لکھنے سے آخر تھانوی صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، اور دنیا کو اس واقعے سے کیا درس دینا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ تھانوی صاحب اس واقعے کو لکھ کر کیا بتانا چاہتے ہیں۔ واقعہ دیکھیے، آپ غور سے دیکھیے گا، میں نے سامنے کر دیا ہے پیج کو، اچھے سے دیکھیں۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، ایک روز ایسا ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، تھانوی صاحب کے بھائی صاحب تھے، پیشاب کر رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! تھانوی صاحب کتنے بدتمیز بچے تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر گندی شرارتیں کیا کرتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور صرف کرتے نہیں تھے بلکہ اس کو لکھ کر کے بتایا بھی ہے، بول کر بتایا بھی ہے مریدوں میں۔ کہتے ہیں میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ پھر کہتے ہیں اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے۔ فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کیا ایک روز انہوں نے بھی میرے سر پر پیشاب کیا تھا۔ بھائی نے اس کا بالکل انکار کر دیا، مختصر یہ کہ پٹائی ہوئی، اس لیے میرا دعویٰ تو دعویٰ ہی رہ گیا۔ اللہ اکبر! ذرا آپ غور کریں کہ ایک شخص نے تھانوی کے سر پر، ایک بھائی نے پیشاب کر دیا تھا، اس کے سگے بھائی نے، تھانوی نے اس کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچپن کی حرکتیں ہیں، یہ مسخرہ پن بچپن کے اندر تھانوی میں بھرا ہوا تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ تھانوی صاحب نے، آپ اچھی طرح سے اس کو سوچیں کہ تھانوی صاحب آخر اس واقعے کو لکھ کر کے دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں، اور اس سے دین و شریعت کا کون سا درس دینا چاہتے ہیں، اور کون سی اس میں حکمت کی بات پوشیدہ ہے جس سے کہ ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ آگے آئیے، جوانی کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ جوانی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، اور اس کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، یہ دو حصوں میں، یہ دیکھیے آپ، دیکھ لیا۔ اب دیکھیں اس کا پہلا حصہ ہے، حصہ اول، اس کے صفحہ نمبر 71 پر آئیے، اس صفحہ نمبر 71 پر غور سے دیکھ لیجئے اس کو۔ جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا ذہنیت کتنی گندی ہے، اور یہ کس طرح سے شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ ہم کو ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے بتانا پڑتا ہے۔ حضرات دیکھیے، کہتے فرمایا کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ میں نے کہا مزہ تو مزی میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں کہاں؟ اللہ اکبر! کہتے ہیں یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ فرمایا کہ کوئی مزے کا طالب ہے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں ذکر میں مزہ نہیں آتا تو مزہ تو مزی میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा आप बताएं मुझे कि हकीमुल उम्मत साहब इसमें कौन सी हिकमत की बात लोगों को बताना चाहते हैं और कौन सी हिकमत की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं देवबंदियों से, देवबंदियों तुमको अपने घर की खबर नहीं है और तुम इमाम अहले सुन्नत पर एतराज करते हो। तुम्हें अपने घर की खबर नहीं है, गंदगी तुम्हारे घर के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तुम्हें तौबा की तौफीक नहीं मिलती है। तो जो तुम्हें तौबा के बारे में बताता है कि तौबा कर लो, जो तुम्हें ये कहता है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करने से आदमी छोटा नहीं हो जाता, तुम उसके घर में गंदगी ढूंढने पहुंच जाते हो। अल्लाह अकबर। आइए, ये जवानी थी, अब आइए बुढ़ापे की तरफ चलते हैं। यही है हमारे पास किताब मलफूजात हकीमुल उम्मत, इसी किताब के सफा नंबर हिस्सा दोम है और सफा नंबर 73 है। देखिए 73, अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, इसीलिए मैंने सामने रखा है। इस सफा नंबर 73 पर क्या फरमाते हैं आप गौर कीजिएगा। इनका कहना यह है कि इमाम अहले सुन्नत के किताबों के अंदर बहुत सख्त अल्फाज होते हैं और अक्सर आप देवबंदियों को सुनेंगे कि वो ये कहते हैं कि देवबंदी बरेलवियों को कहते हैं कि बरेलवी गालियां बकते हैं। आइए सुनिए इनके हकीमुल उम्मत, जो हमारे नजदीक मरीजुल उम्मत है, वो क्या कहते हैं। कहते हैं गंगोह में एक बेकैद दुर्वेश आया, शोहरत हुई, एक आवारा औरत को भी मालूम हुआ, उसने अपने आशना से कहा चलो हम भी अल्लाह वाले की जियारत कराएं। दोनों गए, मर्द तो जाकर शाह साहब के पास बैठ गया और ये औरत बवजह शर्मिंदगी एक तरफ बैठ गई। शाह साहब ने पूछा ये कौन है, गंगों में आया था ये है? गंगों में कौन है? उसने कहा कि बाजारी औरत है, आपकी जियारत को आई है मगर बवजह इस पेशे के शर्मिंदगी के सबब पास आने से रुकती है। वो शाह साहब क्या कहते हैं कि भी पास आ जाओ, कहते हैं बी पास आ जाओ जी, शर्मिंदगी की कौन सी बात है, वही करता है वही कराता है। ये अल्फाज सुनकर उस औरत के सर से पैर तक आग लग गई और खड़ी हुई और उस आशना यानी अपने साथी से कहा कि भड़वे तू तो इसको बुजुर्ग बतलाता था, ये तो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह अकबर। आप जुमला देखिए, ये किसी मौलवी की किताब का जुमला हो सकता है। ये कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत की जो किताबों में बड़े सख्त जुमले हैं। ये कहते हैं कि बरेलवी गालियां देते हैं। इनका मरीजुल उम्मत क्या कह रहा है आप सुने। कहता है कहती है वो औरत के भड़वे तू तो इसको बुजुर्ग बतलाता था। अल्लाह अकबर, ये तो मुसलमान ही नहीं। मतलब आप ये जुमला, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब मैं क्या बताऊं क्या बोलूं। मजबूरी है यार, इसलिए सुनाना पड़ता है, मजबूरी है इसलिए सुनाना पड़ता है। आप देखिए कितना गंदा आदमी है, कितनी गंदी बोली बोला है, उसके बावजूद अगर कोई इसको हकीमुल उम्मत मानता है तो मानता रहे और जाए जहन्नम के अंदर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस पोल खोलने से हमारा कोई मकसद नहीं था, हम नहीं खोलते, लेकिन जब तुम इमाम अहले सुन्नत पर भौंकोगे तो जवाब जरूर दिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। अब एक बात और अर्ज करना चाहूंगा और वो ये कि अभी भी वक्त है, थानवी की गुस्ताखियों से तौबा कर लें। थानवी तो मर गया, जहन्नम में चला गया, कम से कम तुम लोग तौबा कर लो। तुम आज तौबा करो, कल हम तुम्हें अपने गले लगाने के लिए तैयार हैं, मसला खत्म हो जाएगा। हज़रात अहले सुन्नत, वीडियो कैसी लगी है शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब बताएं। अस्सलाम वालेकुम।